إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ۔ سامعین کرام، سورہ ہود اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ دو آیتاں پڑھیں۔ قرآن مجید کے اندر جنہاں انبیاء علیہ السلام کا بار بار ذکر آیا، انہوں جو حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام دی 10ویں پوشت 10 نسلاں گزر گئیاں تو اس وے حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام تو پہلا زمین تے آدم علیہ السلام تو شروع کر کے وہ پہلے نبی آئے، ادریس علیہ السلام بھی آئے، نبی ہوندے رہے، رسول نہیں ہویا۔ رسول سب تو پہلا زمین تے حضرت نوح علیہ السلام ہوئے۔ اس تو حدیث و شفاعت جڑی ہے کہ قیامت دے دن جدوں مخلوق خدا بے چین ہونی ہے، اگ بلدی ہونی ہے، اس ویلے سارے نے آکھنا یار جس مصیبت پھسے ہیں چلو کسی دا ترلا کریے، کوئی اللہ دا نیک بندہ اللہ دے دربار سفارش کرے، کوئی عدالت تے شروع ہوئے جتھے بھیجنا اللہ بھیجے جنت ہو۔ تو آدم علیہ السلام کو جان گے تو ساڈا باپ ہے، تینوں سجدے کرائے، رب نے فرشتیاں کو اپنے ہتھی بنایا، وہ بھی کہن گے توبہ توبہ مینوں تے اپنی پئی ہے۔ آخر نوح علیہ السلام کو آن گے آگے انت اول رسول اللہ تو پہلا رسول ہے جڑا زمین والیاں لایا۔ تو نبی ہوئے پہلا رسول نہیں ہوئے، رسول حضرت نوح علیہ السلام ہوئے۔ قرآن مجید رسول اور نبی جڑے دو دے علیحدہ ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اللہ آندا تیرے تو پہلا نہ اساں کوئی نبی بھیجا تے نہ کوئی رسول۔ دورہ فکرہ فرمایا کہ نہ نبی آیا تیرے تو پہلا نہ کوئی رسول، مگر آ چیز لے کے آیا۔ نبی اور رسول فرق کر لی، لوگوں نے بڑے ہاتھ پیر مارے، بڑا کچھ عالماں نے لکھیا، مگر گل بنتی کوئی نہیں، کدی کچھ آندے کدی کوئی، وہ پھر جڑی گل کہندے وہ ٹوٹ جاندی، دوسری گل انہوں آ کے نا رد کر دندی۔ صحیح مفہوم جڑا یہ ہے کہ نبی صرف عام تبلیغ نہیں آوندا، لوگ مسلمان ہوندے، اللہ نو مندے، قیامت نو مندے، نبیاں نو مندے، مگر بگڑ گئے ہوندے جویں اسی ہن بگڑے ہیں، اس وی انہاں دی اصلاح لئی جڑے آوندے وہ نبی ہوندے۔ جدوں امتاں بنیادی عقیدے تو ہی منحرف ہو جاندیاں، کوئی اللہ دے منکر ہو جاندے، کوئی شرک شروع کر دندے، کوئی قیامت دا انکار کر دندے، اس وی جڑا آدمی انہاں نوں پھر سیدھے راہ پاؤن لئی آوندا نا، جہاں کام بہتا ہوندا پہلیاں نالوں نبیاں نالوں اور رسول ہوندا، یہ کام بہت اوکھا کہ بالکل ہی دین تو ہٹ گئے لوگ، کوئی خدا دے منکر ہو گئے، کوئی شرک کرن لگ پئے، کوئی قیامت دا انکار کر بیٹھے۔ انہاں نوں مڑ کے ایمان ول لیاؤنا تے سیدھے رستے تے پاؤنا اور صحیح عقیدے سکھاؤنا یہ رسول دا کام ہے۔ تو آدم علیہ السلام تو لے کے 10 پشتاں لوگوں نے گناہ کیتے، قتل کیتے، چوریاں کیتے، مگر منکر نہیں ہوئے، اللہ نو مندے رہے، قیامت نو مندے رہے۔ درمیان چاہ کے حادثہ پیش آیا، نوح علیہ السلام دی جڑی برادری سی انہاں دے اندر ہی کچھ نیک بندے گزرے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، سورہ نوح چ انہاں دے نام آندے ہیں۔ یہ بڑے نیک بندے سی، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتے سی، صالحین سی۔ جدو یہ مر گئے تو شیطان نے انہوں دے دلوں سے گل پائی، بڑے طریقے نال گمراہ کردا، بہت پڑھیا لکھا، میرے فتنے یم یم دریا بجر دریا دو بجر، عالماں دی بھی مت مار دیندا۔ انہیں آکھیا ایڈے نیک بندے سی، تسی انہاں دی مجلساں وچ بہندے سی، واز سنتے سی، کڈا اثر ہوندا سی، یہ ہن دنیا تو چلے گئے،
لوگ غمگین تو واقعی سی، بہت پریشان سی، بہو جہ نیک بندے چلے گئے. انہیں آخیا تسی ہن ایک کرو بھی جنہ مجلساں چوں بہندے سی نا اتنے انہوں دیا تصویراں بنا کے نہ رکھ لو تے انہاں دے کول بیاہ کرو، تمہیں اتنا ہی اثر ہوگا بھی یارو عالم ہن بھی ساڈے وچ ہی بیٹھا. تصویر تے لاتا لوگوں نے تصویراں بنا لی، وادی بھی بنا لی، سوالی روسی نیک صالحین بالکل بڑی سی خدا دے، انہاں دیاں تصویراں بنا لیاں. اتنے جا کے بہنا یاد کرنا بھی وہ کیسا اچھا وقت سی یارے اللہ دے نیک بندے سانوں بعد تبلیغ کرتے، اجے پوجن نہیں لگے، صرف ادب تعظیم کرن لگ پے بھی اتنے پھل چڑھا دیو، خوشبو چھڑک دیو، مڈ بج گیا. نیکاں دی تعظیم کہنا شرک نہیں ہے، انہاں نال محبت. اگلی پوچھ جدوں جمی انہوں نے آخیا ساڈے وڈے بڑا یہاں تے پھل چڑھاؤندے سی، انہاں دے کول بہندے سی، کوئی گل ہے ہی نہ. انہاں پھر اتنے دعا منگنی شروع کر، اللہ ساڈے کام انہاں دے طفیل کر. اگلے آئے انہاں آخیا طفیل نوں ہی چھڈو، اے آپ ہی سب کچھ کردے ہیں. انہاں دی پوجا شروع ہو گئی. ود سوا یغوث یعوق نصر 5 جڑے سی نا، پھر انہوں نے اپنے پیر من لے، انہاں کوئی منگنا شروع کرتا، بت بنا لے، تباہ. اے نوح علیہ السلام دی 10ویں پشت کام شروع ہو گیا. پہلا لوگ موحد سی، گناہ ہو جاندے سی لوگوں کو مگر اللہ نے پوچھ دی. جس میں فتنہ پیدا ہوا بھی لوگ توحید ہی چھٹ گئے، اصل عقیدہ ہی خراب ہو گیا اور شرک پہ گئے. پھر پہلا رسول زمین تے نوح علیہ السلام آیا. نبی صرف بگڑے مسلمانوں درست کر دے سی، رسول سرے تو جڑے کافر ہو گئے، دین تو دور چلے گئے، خدا دے نال شریک بنا لے، قیامت دے منکر ہو گئے. اس تو اول رسول زمین تے نوح علیہ السلام. اور نوح علیہ السلام دے زبان دا لفظ ساڈے عالماں تے اپنا عربی تے فسادتی نا کہ نوحہ چوں نکلیا، نوحہ وین کرنوں آندے. نوح علیہ السلام چونکہ بہت روندا رہندا سی اپنے گناہ تے بھی جو مبتلی وی اس تو نوح ہو گیا. اے سمجھے نا بے نوح عربی زبان دا لفظ نہیں کہ نوحہ اتنے اسی استعمال کر رہے تھے، یہ عبرانی زبان دا لفظ ہے. تو عبرانی زبان چ نوح دا معنی تسلی ہے. یہ باپ جڑے سی لامک، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی دیتی سی بے جے ہن دنیا بگڑ گئی ہے تو اللہ تینوں ایک بیٹا دوں گا جہدے ذریعے امت نو سیدھے رستے لے آؤ گا اور لوگوں کو کچھ تسکین اور تسلی ملو گی، صحیح دین لبو گا وہ تو. نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑا وقت گزارا انہوں نے قوم دے اندر. اسی پڑھتے ہیں 950 سال گزارا، 950 سال وہ عرصہ جڑا تبلیغ دا گزاریا تے طوفان آیا. اس تو بعد وہ کنا چل رہا پتہ نہیں 2500 سال رہی کہ رب ہی جاندا. یہ مدت نہیں جڑی طوفان تو بعد پھر وہ زندہ رہے تے سلامت رہے. 950 سال واز کیتا، پھر جا کے انہوں نے طوفان آیا. طوفان آنے دے بارے جی قرآن مجید چاہتا اینا دکھ سیا نوح علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم میں سارے واقعات سنایا بھی تو اپنے دل نو ٹھارس دے، حوصلہ دے. تیرے نہ تو گل ہوئی نہیں اجے تک جڑی نوح علیہ السلام نال کہ روزانہ جدوں نکلدے سی بے ایمان لوگوں دے کول پتھر ہوندے سی، مار دے سی، پیشانی سے خون وگدا سی، بے ہوش ہو کے ڈگ جاندے، مگر پھر بھی دعا ہی کردے سی اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم نو سیدھا راہ دکھا، یہ بیچارے جان دے نہیں بے خبر اینی مار کھا کے. اور ظالم پھر اپنے پتریاں نو چک کے لے آؤندے، چھوٹیاں چھوٹیاں نو آندے آ جڑا پاگل ہے نا مجنون یہ گل نہ منو. بچیاں نو گاں سکھاؤندے یہ مننی کوئی نہیں، یہ پاگل ہو گیا، پیو دادے دے دین نو چھڈ گیا. اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیتا تو جب تھوڑے سال گزار 950 سال گزارا. اور انہوں دعا منگی جب اللہ تعالیٰ کی طرف حکم آ گیا. ایک عالم نے پوچھا بھی نوح علیہ السلام نے کس طرح آخیا کہ ہون نہیں کوئی مومن ہونا. فرمایا قرآن نے جو دسیا بھی اللہ کی طرف وہی آ گئی، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. جڑے ایمان لے ہون نہیں کسی نے ایمان لیا. پھر نوح علیہ السلام آخیا بھی اللہ ہن جے تو انہوں رہن دتا نا یہ جڑے جمن گے نا گاں فاجرن کفار، بے ایمان جمنے مومن نہیں جمنا. اتنے کئی لوگوں نے کہہ لیا نبیوں علم غیب ہوندا، میں ماروں گھٹنا پھوٹیا تو رب نے دس دیتا بے ہن نہیں ایمان لیا ہن بے ایمان ہی ہونے ہیں. اس پر ہونا بھی کہتا جب ہوں بے ایمان ہی ہونے تو ختم کر کسے. دعا منگ دیتی اللہ پاک اگے. اللہ نے آخیا بنا لا بیڑی. پھر بیڑی اللہ دے حکم نہ بناؤ لگ پے، آدھے کولوں دی ٹھٹھے کر دے لنگ دے اس ریت دے ٹبیاں سے سیلاب آن ڈیا. اگے تو نبی سے ہوں ترخان بن گیا بنا پھر بیڑیاں ٹھٹھے کریا کر مخول کر. آپ نے فرمایا وقت آنا ہے جدو تسی پھر رونا تو میں تہاڈا مذاق رونا بھی ہن کی بنیا. پھر
مذاق ہی اڑاؤندے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پہلا رسول زمین سے بھیجا اور آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی درمیان بڑے آیا، کئی رسول بھی ہوئے، مگر نوح علیہ السلام تو سمجھو پرکار گھومنی شروع ہوئی، پہلا رسول، اور سب تو آخر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول۔ دونوں رسولوں کے قصے چ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی تھی، لیا ادھر ہے تو اے تمہیدی باتاں کہ نوح دا معنی کی ہے، 10ویں پشت آئے، بڑا سر کھپایا، اللہ نے پھر طوفان بھیجا۔ وچ جاندیاں جاندیاں حضرت نوح علیہ السلام بھی یہ گل کہی ہے تے آخری رسول بھی کہی ہے، اے تانوں دکھاؤنا ہے بھی شروع بھی وہی بات ہے تے آخر بھی وہ بات ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں یہ گل نہیں تانوں آندا کہ مینوں علم غیب ہے، نہ اللہ دے خزانے میرے کول ہے، نہ میں فرشتہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے سورہ ہود میں پڑھ رہا قوم نو آکھیا قوم دے لوگو میں کدی نہیں تانوں کہا کہ اللہ دے خزانے میرے قبضے جے، جنوں چاہواں غنی کراں، جنوں چاہاں غریب بناواں، کسے نوں تندرست کراں، ایک قسمتاں میرے کول جڑا نا تسی سمجھدے جڑا نبی ہوندا وہ خدائی دا مالک بن جاندا ہے، تے مینوں بھی آندے جے تو پھر واقعی نبی ہیں تے آ کر او بھائی میں کدن تانوں آکھیا خدا نے اپنے خزانے مینوں دیتے ہوئے۔ سن دے رہے ہو تے اپنا بھی جائزہ لیا، مڑ کے اسے کھڈ گر گئی مسلمان امت بھی جتھوں رسولاں دعا نے کڈیا سی۔ بے رسول صرف ہادی ہوندا ہے، رہنما ہوندا، دین دسنا ہوندا ہے، مگر لوگ انہوں رہبر نہیں منتے، اس گل ول نہیں آتے کہ کوئی دین سیکھی، انہوں خدا بنانا چاہتے کہ غیب جانتا ہے، یہ خزانیاں دا مالک ہے، یہ ہی ہن سانوں سب کچھ دیندا۔ پہلے رسول بھی ایک گل کہی ہے سورہ ہود پڑھ لینا جی، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں کبھی نہیں تمہیں یہ گل آکھی کہ اللہ دے خزانے ہن میرے ہاتھ ہے کہ میں جنوں مرضی دیواں، نہیں، خزانے رب دے کول ہی جو مرضی کرے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، تے نہ میں غیب ہی جاننا، جڑا تھی آدھے آ گل دس میں کدوں یار منادی کی چیز علم غیب ہے مینوں، میں نبی ہون دا رسول ہون دا دعوے دار ہوں، جنہاں گمراہیاں چ پی گئے جو انہاں چوں کڈھن آیا، دین سکھو میرے کو، تسی اس گل ول نہیں آؤندے، یہو جہے مطالبے کرتے جویں ہن میں خدا بن گیا، غیب میرے کو آ، میرے کوئی خدا دے خزانے۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں گل آنا میں فرشتہ۔ فرشتہ کی ہے؟ آج کل نور بشر کا جھگڑا، فرشتہ نور ہی ہے، ایہو رولا سی انہوں دا بھی تو یا تے کہہ میں فرشتہ، بشر نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے رسول بھی دسیا خلقت الملائکۃ من نور، آدمی مٹی چو پیدا ہویا، جن اگ چو پیدا ہویا، اور فرشتے نور چو پیدا ہوئے۔ اس تو یہ کہنا جنا کہ میں فرشتہ نہیں مطلب میں نور نہیں، میں بشر۔ اے تین مسئلے ادوں بھی رولا سی کہ نبی مختار کر لیا جو چاہے کرے، علم غیب ہے وہ کول سب کچھ جانتا، اور وہ فرشتہ ہوندا انسان نہیں۔ پہلے رسول بھی ایک گل کہی کہ تینے گلاں میں نہیں آتا، نہ میرے کو خزانے ہیں خدا دے، نہ میں غیب جاننا، نہ میں فرشتہ۔ اور اے سورت انعام والا جو ہن اتنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایہو کلمے دہرا رہا، پہلا رسول بھی ہو منادی کر رہا، آخری بھی کر رہا، کی حضور پاک نے حکم ہوا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، انہوں صاف دس دیو بجے میرے کو یہ سمجھو نا میں خدا دے خزانے بنتا پھرنا ہے تو میں ہن مالک انہوں کا بن گیا، نہیں۔ ولا علم الغیب، نہ میں غیب جاننا، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہنا بھی میں فرشتہ، انہاں چو کوئی گل نہیں میں کہندا، جو کہنا وہ کیا ان اتبع الا ما یوحی الی، ہاں رب نے مینوں چنیا، میں وہ پیارا رسول ہاں، اور میرے تے خدا دی طرفوں کلام آندا، وحی آندی ہے، اللہ میرے نال گل کردا، اس تے میں آپ بھی چلنا ہے تانوں بھی چلاونا۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اور یہ وہی آن نال اینا فرق پیدا ہو جاتا بے نبی سجاکھا ہو جاتا تو لوگ انے ہوندے، وہ پھر رہبر بنتا تو میں سجاکھا میرے مگر ترے آؤ، بہت بڑا فرق ہو جاتا، زمین آسمان والا نہیں زیادہ، خدا آپ انہوں علم دینا، وہ لوگوں کا رہبر اور پیشوا ہوندا۔ اس تو اللہ نے آخیا انا اور سجاکھا برابر ہو سکتے؟ اور اتنے بڑی پیاری بات کی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آج رفتن تا بردن ہزار فرسنگت، پڑھے لکھے بندے سمجھ سکے کہ خود چلن چ اور گھر والا آپ لے جائے پھڑ کے یہ ہزاراں میلاں دا فاصلہ، اسی آپ چلتے ہیں، کتاباں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کدی ٹھوکر لگی کدی کوئی سمجھ آ گئی، رسول آپ نہیں چلتا،
رسول نو اللہ لے جا رہا ہوں، اس تو خود اللہ ہی بھول جائے معاذ اللہ پھر ہی رسول بھولے نہیں، وہ رہبر اسے تو پکا ہوں وہ دامن پھڑنا پہنتا بھی یہ خدا چلا رہا ہے، ما ینطق عن الہویٰ، اپنی مرضی نہ گل نہیں کرتا، ان هو الا وحی وہی۔ اتنے بھی فرمایا کہ میں فرشتہ نہیں، غیب نہیں جانتا، خزانیاں دا مالک نہیں، یہ گلاں نہیں میرے اندر کوئی بھی، البتہ میں خدا دا رسول ہاں، میرے سے دا کلام نازل ہوندا، اس پاروں تسی نابینے جے میں سجاکھاں، میرے پیچھے چلو، افلا تتفکرون، کیوں نہیں سوچ؟ مگر لوگ بعد نہیں آئے، پہلی امتاں ٹھوکر کھا گئیاں ہونی، ایہو رولا بے نبی جڑا وہ بشر نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے، وہ لیے نور ہی لبا نور، اور ذرا بھی نہ سوچیا بے بیساں تو آزاد ہو کے نا ذرا ذہن کھلا کر کے سمجھنے کی کوشش کرو، دین دا فلسفہ، حکمت عقل، نبی بشر نہ ہوئے سارا دین دا کارخانہ تباہ ہے، اس پاروں پہ بشرا لایا ہے، بشر جڑے ہے جے انہاں ورگا نہیں، انہاں والیاں چیزاں وہ نہیں، وہ کس طرح سارا رہبر بن سکتا؟ میرے بھوک ہے، مینوں ڈر بھی لوگوں تو آؤں، مینوں سمجھو موت دا بھی خطرہ، پیاس بھی لگتی ہے، بیوی دی بھی خواہش ہے، اگر نبی انہاں چاہیں سے پا کے لوگوں کی رہنمائی وہ کدی کر سکتا؟ وہ ایک سمجھو کھلونا ہو سکتا بھائی تسی انہوں چومدے چڑھتے رہو بے نبی ہے نبی نبی نعتاں پڑھتے رہو، تہاڈا نمونہ نہیں ہو سکتا، جڑا اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ ہے، نمونہ ایسے تو جو تمہیں پیش آؤں نا سب پیش آؤں۔ ہوں جڑے لوگ آتے حضور نوں بھوک نہیں سی لگتی، توبہ توبہ کڈا ہے سمجھو حضور سے بتان لاؤندے بے خندق کھودیاں صحابہ کرام نوں جدوں بہت بھوک نے ستایا، کھان پین نوں ہے کوئی نہ، پتھر پیٹ تے بدھے، اتنے پتھر رکھے نا پٹکے نال بدھے کمر کو سجی رہے، تھانوں جو لفتا جائے کر، تو رسول کریم علیہ السلام کو گیا تو حضور نے اپنے بطن مبارک تو کپڑا اٹھایا تو دکھایا دو پتھر بدھے، ہوں یہاں کی گل کے مطابق نعوذ باللہ حضور نے کڈا فراڈ کیتا، تے آپ نوں تو بھوکے آندے لگدی نہیں سی، انہوں نے بیوقوف بنایا، جو بیچارے مرن دے ایویں پتھر بن کے وکھاتا میرے دو بدھے، توبہ کرو یہاں گلاں، بعد آؤ اللہ دے رسول نوں منو کہ جو علم رب نے انہوں دیتا، جس طرح انہوں نیک بنایا، ساڈے امام ہیں، پیشوا ہے، رہبر ہے، مگر یہ کوئی نہ کہو کہ بشر نہیں، اگر بشر نہیں تو ساڈے کسے کم دے، اصل پھر وہاں کو دین کا سیکھنا سی، کہہ دیں بھائی انہوں پڑھ لیا ہون گیا نمازاں تے رکھ رہے ہون گے روز ساڈے کو ہوندا، ہوں بھی ویکھ لو جدوں خیال آیا نا امام حسین سر کٹا سکتا یار اسی کٹا سکتے، پٹھا ہی بہ گیا گل، اللہ نے تدے تے بشراں چوں پیدا کیتا انہوں کہ تواڈے ورگے آ، یہاں بھی تیر دکھ دینا ہے، تلوار زخم کلاؤں یہاں بھی تکلیف ہوں، جب یہ سہ گیا تھی بھی کرو، نمونہ بنو گا، نمونے کی جڑ کٹ کے رہا، بڑی پیاری بات شیعہ جے روایت چاہتی، مگر پھر کہہ لوگ کہ لوگوں نے رولا جب پایا بے امام آیا، انہیں آخیا یار امام نو خط لکھ کے پوچھ لو یہ مسئلے کی، تین مسئلے، ایڈی پیاری روایت جی چاہتا کہ مکمل ریکارڈ کرائیے کہ نبی جڑے بشر کیوں ہوئے، دوسرا سوال انہوں اللہ نے معجزے کیوں دیتے، اور تیسرا سوال میں انہوں نے تکلیفاں کیوں آئیں، ایڈا پیارا جواب امام نے دیتا، اکدے حل کر، فرمایا بشر نہ ہوندے تو تہاڈی نمونہ کتنا بنتے، تسی صاف کہہ دیں بھی سارے کو نہیں یہ کام ہوندے، کر گئے ہون گے، سانوں اللہ کیوں آندا بھی ہو جائے کام کرو، کیوں آندا انہاں دی پیروی کرو، فتبعونی، فرمایا میرے پیچھے پیچھے، اتباع کا معنی کی ہے، پیر تے پیر رکھ کے پیچھے آؤ، اسی کہہ دیں یار اللہ تو سارا ٹھٹھا کرنے رسول اللہ نے کر لیا ہون گے اسی بشر کر سکتے، ایڈی یہ سمجھو شیطانی ضرب ہے جس نے دین دا بوٹا ہی مڑنے وڈیا کرنا کہ لوگ صاف کہہ دیں نبی کر لیا ہوگا ساڈے کو نہیں، دین تو جان چھڑاؤں نسخہ، اس تو امام نے آخیا جے بشر نہ ہوندے خلق خدا کہہ دیں کہڑے منہ نہ خدا آندا بنا رسولوں دے پیچھے چلو، اور پیدل چلنے والے نے آخیا جہاز والے کی پیروی کر سکتا، یہ بیچارہ پیدل جا رہا اس کو جہاز ہے، اس تو اللہ کیا مثلکم تواڈے ورگا ہے، صرف علم زیادہ ہے تقوی زیادہ وہ میں دیتا، موجے دیتا، مگر یہ تسی بشراں چوں نہ کڈو، پہلا تے امام نے سمجھا کہ بشر نہ ہوئے نمونہ نہیں ہو سکتا، دوسری گل بڑی حل کی، موجے کیوں دیتے، کسی نے مردے زندے کیتے ہیں، کسی نے کوڑی ٹھیک کیتے ہیں، کسی نے غیب دی خبراں دی، نہ کیوں رسولاں نے آکھیا اللہ دے نبیاں نے اسی خدا دی طرفوں آئے، دنیا چ کوئی حاکم ہوندا تو اپنا تقرری دا پروانہ وکھاوندا کہ وکھا حکومت دا حکم نامہ کہ حکومت نے تینوں اتم کر کیتا، ہن کہتا میں رسول ہاں، ایک ٹھگ بھی اٹھ کے کہہ دے میں خدا دا نبی، کئی جعلی بنے بھی ہیں، اور سچے نبی چ نہ فرق کس طرح ہوئے پھر اللہ نشان دینا ہے، بالکل بینہ ہوندی ہے، ایسا نشان جنا اکھاں ہون نہ تے بندے دا دل جاگدا من جاندا ہے، مریا بندہ یار خدا تو سوا کوئی زندہ کر سکتا،
اگر اس بندے نے کرتا تو کنڈ سے خدا اللہ تعالیٰ جی مدد کر رہا ورنہ مردہ زندہ ہوں. اس تو عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات اللہ آندا بینات. جب اسرائیلیاں دا میں آخیا نا میں ہوں آخری چانس دے جے عیسیٰ علیہ السلام نو نہ منیا تو میں تباہ کر دینا تے نبوت ہوں چھین کے اسماعیل دی اولاد نو دے دینی ہے. ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن گے تہاڈے چوں نبی نہیں ہونا پھر تہاڈا آخری عیسیٰ جے ہوں سمجھ جاؤ. اور معجزے ایسے دیتے بھی جنہاں تو بعد اگر انہوں دے اندر کوئی رائی برابر بھی ایمان ہوندا من جاندی. بن باپ جمیا کنواری مریم مسجد رہندی مقدسہ پاک صدیقہ وہ جو پیدا ہوا. اور لوگوں نے پوچھا تیرے کس طرح بیٹا پیدا ہو گیا؟ تیری ماں بری نہیں تھی، تیرا بھرا ولی ہے. تو اللہ نے آخیا مریم تو نہ فکر کریں، تو اشارہ کرنی میں چپ دا روزہ رکھیا میں نہیں بول رہا تو میں آپ بلوا لوں گا. عیسیٰ علیہ السلام بولے انہوں نے آخیا کون ہے تسی میرے تے اعتراض کرنے والے؟ میں خدا دا بندہ دے رسول ہونا تو مینوں خدا نے بچپن تو بولیا. ایڈا وڈا نشان خدا نے وکھایا. پھر مردے زندے کیتے، کوڑیاں نو ٹھیک کیتا. ماں دے پیٹوں جڑے انے جمدے سی نا جنہاں نوں ڈاکٹراں دے انہاں دا علاج نہیں ہو سکدا انہاں نوں اکھاں دتیاں. یہ نشان ہوں اس پھر نبی کول تیرے کول کی ثبوت ہے تو خدا کی طرف تو ایسا کام کر کے دکھاؤں جڑا وہ آپ نہیں کرتا اللہ کر رہا ہوں مگر وہ ہاتھ پہ کرتا وہ کہتے کرتا لوگوں کو بکھاؤں بھی جی اللہ نہ ہوتا میرے نال میں جی کیا ہو جائے ہو گیا. دیکھو نا جمعے دی نماز ہے خلق خدا جمع ہے. ایک دروازے تھے ایک بندہ داخل ہوا بدو آیا جنگل چوں. ہوں بھی اتنے باب الرحمت لکھا ہوا مدینہ شریف کی مسجد سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے. انہیں آ کے آخیا اللہ دے رسول جانور مر گئے نالے سک گئے فصلاں تباہ ہو گئی ہیں بارش نہیں ہوئی بیڑا غرق ہو گیا. ایک پورا بھی اتنے بدل نہیں سی اس وقت جدوں اللہ دے رسول نے ہاتھ اٹھا لے تو نال ہی لوگوں نے اٹھا لے تو آپ نے اللہ اگے دعا کی کہ اللہ بارش برسا دے جلد تھل ہو جائے. اجے آپ دے ہاتھ مبارک تھلے نہیں آئے تو مدینے شریف نے بدلاں نے گھیر لیا بارش ہی بارش. اور 7 دن بارش ہوئی. 8ویں دن وہی بندہ یا کوئی اور مسجد داخل ہوا انہیں آخیا اللہ دے رسول جانور جڑے سی وہ بھی مر گئے گھر ٹہ گئے تو نالے جڑے دعا کرو. پھر حضور نے کیتی نال ہاتھ نہ اشارہ کیتا کوئی بدل اینوں چلا گیا کوئی اینوں چلا. اے دوسری گل ہے کہ ہوندا بشر ہی ہے مگر بشر کو کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے نا. باقیاں نال تو انوکھا کہ میں تم آنا میں خدا دا رسول ہے معجزہ ہوگا بینات ہون نشانیاں ہون جہاں نال وکھاوے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے کہتے کام کر رہا ہے کوئی بندہ کر سکتا. مگر اتوں خطرہ یہ بھی ہے کہ لوگ پھر انہوں خدا بنا لیں. اتوں بھول جاندے کہ ویکھو نبی نے آ کام کرے خدا ہی ہوا. پھر عیسیٰ علیہ السلام دی امت ڈب گئی. اینے پڑھے لکھے ساری دنیا جیسے حکومت کرتے مگر ڈبے ہوئے. آندے عیسیٰ علیہ السلام کوئی انسان نہیں سی بندے دی شکل خود خدا سی. تو ثبوت یہی دیں کہ مردے زندہ کرنا کوڑیاں ٹھیک کرنا ایک بندیاں دا کام ہے خدا دا کام ہے. اللہ تعالیٰ بھی منیا بے ہاں یہ کام انہیں کیتے نال ہی فکرہ بولتا گیا بیزن اللہ بیزن اللہ بیزن اللہ. یہ سب کچھ اللہ دے حکم نہ ہوندا سی. عیسیٰ علیہ السلام دا رائی بھی حصہ نہیں ہاتھ وہ ہوندے سی وہ نشانی سی مگر وہ آپ نہیں سی کر سکتا. وہ بے بس سی. انہوں دوسرے وقتاں لوگ تنگ کرتے آپ روندا چیخدا سی میرے اگے سجدے کر کے فریاداں کردا سی. اس تو مصیبتاں جڑا پھر امام نے آخیا مصیبتاں کیوں آئیاں؟ فرمایا تیسرا حل ہے کیڈا سوہنا ایک روایت ہے بشر کیوں آیا تاکہ نمونہ بنے لوگ بہانہ نہ بنا سکیں اسی یہ کام نہیں کر سکتے. دوسرے پاسے معجزے کیوں وہ رسول ہون دا ثبوت ہوئے. تیسرے پاسے مصیبتاں کیوں تاکہ لوگ نہ اس پاسے بھی نہ ڈب جان کے ہی خدا انہوں پتہ رہے بھی ایڈا ساریاں طاقتوں کا مارک ہوتا تو آپ مصیبتاں کیوں ہوندی. اللہ تعالیٰ قرآن چ رسول اللہ کے بارے چاہتا تو کہہ دے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من السوء من الخیر وما مسنی السوء. جے میں غیب جانتا ہوں تو میرے واسطے سب کچھ ہوں کہ مینوں کوئی تکلیف نہ ہوتی تو میں سارے جہان دے فائدے کٹھے کرے. سورہ اعراف سے کیویں رسول پاک نہ ہوئی کبھی سر مبارک جڑا زخمی ہو گیا خون دے پھوارے چھٹے کبھی دندان مبارک شہید ہو گئے کبھی ظالماں نے طائف کے اندر کی کو سلوک کیتا. اور فرمایا اسے تو ہی تے معجزے نبی ہونا ثابت کرن تے مصیبتاں دا بندہ ہونا ثابت کرن کہ خدا دا ایک عاجز بندہ خدا کوئی نہیں. خدا جدوں چاہتا ہے ہاتھ جو مرضی دکھا دے آپ نہیں کر سکتے. بڑیاں بڑیاں تکلیفاں میدان طائف جڑا وہ رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن پوچھا کہ اللہ دے رسول وہ دن بھی تے کوئی سخت آیا جنگے وہ اندر تہاڈا سر مبارک زخمی ہوا خوف دیاں کڑیاں کھب گئیاں دند مبارک شہید ہوئے وہ اوکھا وقت ہی کوئی آپ نے فرمایا شاہ وہ اوکھا دن اسی دن میں طائف گیا
طائف کے سرداروں نے جا کے آخیا مکہ نہیں ہوں مینوں منتا، چاچا میرا گیا مر، ابو طالب کے مرن تو بعد لوگ دلیر ہو گئے، تو ہوں نہیں یہ کوئی حامی سرپرست۔ میرے گل چ انہوں نے کپڑے پا کے گل جڑا سی انہوں وٹ دیتا، وہ جڑیاں پائیاں دکھ دیتے، میں طائف نوں چلا گیا کہ اتنے تو لوگ کچھ منن، مگر انہوں نے ظالماں نے کوئی گل نہیں منی۔ ایسا فکرہ انہوں خبیثاں نے کیا، کہن گے جے تینوں خدا نے نبی بنا نا، مکہ طائف تے ایڈے ایڈے سردار آ باغاں دے مالک، تے تو غریب لبا جنوں نوکر بھی نہیں جسر بھی انہوں بازار چوں لیا دے سودا، تو نبی بن نہیں لبا انہوں کوئی سردار نظر نہیں آیا۔ اور ایک پلید نے بسم اللہ الحمدللہ، ایک ظالم اتوں تک کہنے لگا بے جے خدا ایڈا ہی پاگل ہو گیا نا، میں انہوں ساڈے ورگے سردار نہیں جیسے تو غریب لبا نبی بناؤ لی، تو میں کعبے دا غلاف جڑا انہوں لیرا لیرا کر دوں گا، میں نہیں اس خدا نوں مننا۔ اتوں تک بے ایمانہ نے حضور کی مخالفت کی تھی، کہ آپ نے آخیا چلو تسی نہیں مننے، تو میں جڑے عام لوگ اس بستی دے انہوں نے بات کر لواں، مینوں یہ اجازت دیو، نہیں مننے۔ سویرے گڑیاں جے ٹھوکرے کھڑے کرتے، چوڑیاں پتھراں پر دتیاں، اور اللہ دا پاک پیغمبر جتے زمین اسمان قربان ہے، نکھڑیا زخمی کر دیتا، بے ہوش ہو کے حضور ڈگ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ نے اٹھایا، سواری تے رکھیا، لے گیا دور مکے اور مدینے کے درمیان باغ سی، مکے اور طائف دے، اتنے جا کے لٹایا۔ حضور پاک نے آخیا عائشہ مینوں کوئی ہوش نہیں تھی، مینوں نہیں اتنے تک خبر رہی کہ میں آسمان تے یا زمین تے، اتنے لٹا دیتا۔ اور کافر جڑے سی بیٹھے سی اتبا ہو رہی، باغ انہوں دا ہی آخر بھرا سی، برادری ترس آیا، اپنے غلام نو عداس نے انہوں نے آخیا بھی تو انگور تھوڑے جے توڑ کے نا لے جا پلیٹ چ نچوڑ کے پانی منہ چ پا، انہیں آ کے پانی پایا تو آپ نے بسم اللہ کیا، ہوش آئی۔ تو عداس کہنے لگا وہ عیسائی سی، انہوں نے آخیا میں جدوں دا انہاں سرداراں کو رہنا انہاں کدی بسم اللہ نہیں کیا، تو کون ہے؟ حضور نے فرمایا تو دس نا تو کتوں دا؟ انہیں آخیا میں نے نوازا عراق کا شہر تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے بھائی یونس کا شہر ہے۔ انہیں آخیا یونس تا کی لگتا تا پڑا کیوں؟ میں وہی میری طرح خدا دا نبی سی تے لوگاں وہ نہ اسی طرح کی، انہیں اسے پیر چوم لے اور کلمہ پڑھ لیا۔ کافر ناراض ہوئے میں تو کیوں یار اس طرح ادھر کیتا سی تے ترس کھا کے تینوں کر لیا سی؟ انہیں کہا تہاڈی مرضی منو نہ منو، اے خدا دا سچا نبی ہے۔ چلو وہ نام دی مسجد دی اتنے طائف دے رستے جرداسی بنی۔ مطلب کی بے تکلیفاں نہ آندیاں تے لوگ خدا بنا بیندے، موجے نہ ہوندے تے نبی نام کوئی انہوں نے پھر سمجھ سکتا۔ تین مسئلیاں نو امام نے ایسا حل کیتا کہ بشریت لازم ہے تاکہ لوگ انہوں دی سنت تے چل سکن، بہانہ نہ بنا سکیں سارے کوئی کم نہیں ہوندے، اور موجے تاکہ اللہ دی طرف ہونا ثابت ہوئے۔ تے تکلیفاں کہ اللہ تعالیٰ دس دا کہ یار جے اپنی مشکلیں نہیں حل کر سکے تہاڈیاں کی کریں۔ فجر دی نماز حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورت یونس دی تلاوت کرتے سی، جدوں اتنے پہنچے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہن یوسف علیہ السلام انہی ملک تو وچھڑیا، پتہ ہے سی نبی نوں وحی دے ذریعے کہ وہ زندہ ہے اور انہیں بادشاہ بھی بننا نبی بھی بننا، ساریاں خواب دی تعبیر دس ہوئے، مگر یہ کوئی نہیں سی پتا کتنے، اکھاں دولے ہو گیا روندے رہندے۔ اللہ قرآن چلدا کہ اکھاں سفید ہو گئیاں نابینا ہو گیا، اور جدوں اتنے پہنچے نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخیا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنے غم اور دکھاں دی فریاد اپنے رب کو کردا، اتنا روئے حضرت پچھلیاں صفحہ نے سنیا کہ اس وقت یعقوب علیہ السلام کا کی حال ہو گیا جدوں نے یہ کہا کہ میں اپنے دکھ جڑے اپنے رب نوں سناؤنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اسے تو کیتے کہ رسولاں اور نبیاں نوں خدا نہ بنا لو، درجہ منن ادب کرن انہوں دی سنت تے چلن، خدا نہ بنا، مگر لوگ بھول جاندے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کیتے کہ وقتاً فوقتاً ایسی چیزاں ہوندیاں رہیاں جنہاں نے لوگوں تے واضح ہو جاتا رہا بھی اینی اچھی شان دے باوجود خدا نہیں، مگر عالم جڑے وہ پھر غلط راستے پا دے عالم کہتے ہوندے اور شیطان دے چیلے بن جاندے، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں۔ اے ہن میرے کول ایک کتاب پئی جے جہاں نام ہے جال حق، شیخ التفسیر حکیم الامت الحاج مفتی احمد یار خان صاحب گجرات ہوئے، تفسیر بھی قرآن کی لکھی نہیں۔ اے جال حق لکھتی ہے کہ بچے جڑے انہوں دے مدرسے پڑھن انہوں پھر دتا جائے کہ وہابیاں اور دیوبندیاں دا رد کرنا ہویا تو اپنے کو ایٹم بم رکھو، اسے لیے لکھی۔ ایک حصہ جڑا دیوبندیاں دا رد ہے، دوجا جڑا اہل حدیثاں دا رد ہے، کٹھے ہی دو۔ یہ ہوں مفتی صاحب جدو اس گل تے آئے کہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حنفی عالم ہے، مشکات شرح لکھی مشکات،
آندا ہے ہن لوگ کہندے ہے ملا علی قاری لکھ گیا وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان نبی علیہ السلام یعلم الغیب کہ حنفی عالماں نے کھول کے کلیئرلی اپنی کتابیں لکھ دیتا کہ جس بندے دا اعتقاد ہویا نا کہ نبی علیہ السلام غیب جان دے وہ کافر، وہ کوئی مسلمان نہیں لے معارضت قول تعالی، کیونکہ وہ ایسی گل کہہ رہا جڑی قرآن نال بالکل ٹکر کھاندی، کوئی ماڑا موٹا مسئلہ ہوندا تو انہیں یہ کہتا کہ حضور غیب جان دے، حالانکہ قرآن کہہ رہا سورہ نمل قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کہ رسول تو کہہ دے کہ آسمان والیاں چو اور زمین والیاں چو کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ۔ قرآن بھی ہے ملا بھی کری جاتا وہ کہی جاتا کہ غیب دا علم، قرآن آتا زمین آسمان دا کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ۔ اگلے صفحے سے مفتی صاحب چلے گئے 134 ملا علی قاری کی عبارت پوری نقل نہیں کی، اصل عبارت یہ ہے جو مطلب واضح کرتی اے حوالے تب دینا اس تو کہ امت نو کٹھا نہیں نہ ہونے جان بوجھ کے جھوٹ بولی جاندے جہد نال یہ امت جڑی ٹکڑے ہوئی سب ملت انگیختی۔ اللہ دے رسول نے ایک امت بنائی سی 100 امتاں بنائیاں، ہر ایک دی مسجد جدی ہے، نماز پڑھاؤنا جدا علیحدہ علیحدہ۔ مفتی صاحب نے ہن اصل عبارت لکھی کہ ملا علی یہ لکھ دیا اعلم ان الانبیاء لم یعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ انبیاء علیہ السلام غیب نہیں جان دے سوائے وہ جڑا اللہ تعالیٰ انہوں نے دسے۔ اگے وہ عبارت ہے کہ حنفیاں نے کھول کے لکھا کہ جڑا کہہ رسول اللہ نے علم غیب ہے وہ کافر، تو اگلی پھر انہوں نے آخیا وہی ہے، مگر پہلا یہ ہے کہ نبی غیب نہیں جان دے سوائے جڑا اللہ انہوں نے دسے، بالکل ٹھیک، مگر اتوں ایک گل کھا گئے، ایک لفظ کھا لیا وچوں۔ ملا علی قاری نے یہ نہیں سی آخیا کہ اللہ نے انہوں نے دس چڑیا تو ہوں سارا کچھ جان بیٹھے ہو، یہ کدی کدی اللہ جڑا دسے لفظ آ سی جی کو آخر نبی ہر وقت غیب جانا یہ نہیں، ملا علی کہہ رہا یہو جہ کفر دا عقیدہ اے منو کہ کدی کدی اللہ تعالیٰ جدو چاہتا ٹھیک ہے اپنے نبیاں بھی غیب دیاں خبراں دے دینا، کدی کدی جو لفظ وہ یہاں دے خلاف سی، یہ آندے ہر وقت جانتے ہر شے جانتے، انہوں نے آخیا احیاناً کدی کدی جدو اللہ کی مرضی ہوندی دستا، ورنہ دوجے وقتاں نبی آپ آتا مجھے نہیں پتا کہ میں انہیں شرح الفقہ اکبر جو پڑھا کہ جی اصل کتاب ہے اتنے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیا کہ نبی کوئی غیب نہیں جانتے سوائے ثم علم اے سمجھ 151 صفحہ ان الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لم یعلم المغیبات من الاشیاء الا ما علمہم اللہ تعالی احیانا کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ انبیاء علیہ السلام غیب دیاں خبراں نہیں جانتے سوائے وہ دے جو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے، وحی دے ذریعے کبھی کبھی جیسے 100 بسم اللہ واقعی رسول اللہ نے پچھلیاں بھی دسیاں تے جنت دوزخ بھی دسیا، فرشتے اللہ گاہ بھی دسیا، ساڈا ایمان ہے وہ نہ منیے تے نبی میں کہدا منیا آپ مگر کبھی کبھی اگوں پچھوں وہ جڑا قرآن چ پڑھیا لا علم الغیب میں غیب نہیں جانتا دسی شاید جڑی ہوں میں تمہیں کئی مسئلے دسدا میرے کو سن کے تمہیں پتہ لگتا ہے یہ علم غیب کوئی نہیں، یہ دسی گل ہے اللہ تعالیٰ دسدا کدی کدی اپنے آپ ایک رائی دا بھی علم غیب نہیں ہوندا نہیں۔ وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، اگے وہی ہے کہ حنفیوں نے کھول کر لکھا ہے کہ ایسا شخص جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ حضور غیب جانتے ہر وقت لمعارضۃ قول تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کذا فی المسائرہ، حوالہ دیتا مسائرہ امام ابن حمان دی کہ ساری عقیدیاں کی کتابیں لکھا کہ جڑا کہ نا ہر وقت ہر شے جانتے یہ پھر خدا بناتا، یہ صحیح حد تو پرے ہو گیا۔ ایک کہو کہ اللہ تعالیٰ وحی دے ذریعے جدوں اپنے نبی نو چاہے زمین و آسمان دی جڑی مرضی خبر دے، اور سادی رحمت اللہ نے بڑے پیارے طریقے نال حل کیتا قرآن دا حوالہ دے کے تہاڈے جو سارے جان دے یوسف علیہ السلام وچھڑ گیا تے حضرت یعقوب علیہ السلام روندے رہے وابیضت عیناہ من الحزن، غم نہ اکھاں بھی سفید ہو گئیاں، واہ واہ قدیم اللہ دا ہر وے غم نہ بھریا رہیا، ایک پاس یہ حال پتاں نوں آندا لبو نوں، ایک پاسے اتوں کرتا چلتا جائے مصروں بیٹیاں نوں دتا یا یوسف علیہ السلام نے لے جاؤ ابا جی دی جا کے اکھاں تے پاؤ، جدوں تسی دسیا بھی جیندا اسے بھی اکھاں کھل جانی، واقعی وہ کرتا لے کے چلے تے یعقوب علیہ السلام بیٹھے سی اپنے کنبے وچ، فرمایا مینوں یوسف دی خوشبو آوندی ہے، تسی تے کہنا بیچارہ دوا خراب ہویا مگر آوندی ہے، کرتا آ گیا جدوں اکھاں تے پایا ٹھیک۔ دیکھو دو منظر جدوں اللہ چاہیا اپنے نبی دی شان ودائی بھی مصروں کرتے دی خوشبو آئی، سدھے رہا کرو کہ اللہ جدو چاہتا ادو غیب بھی خبر دینا، جدو نہیں اینے سار ہوندے ہی ہو گئے تو سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں
کسی نے کنان دے بڑھے تو یعقوب علیہ السلام تو پوچھا کہ عجیب تماشا زے مصر بوئے پیران شمید مصروں خوشبو سونگ رہی نہ تو چرا در چاہے کنان نشنا دی کنان دے خوچ تھوڑے چر تو میل دور سٹائے پڑاتے انہوں نہیں لبا کنویں چ نہیں دیکھ سکیا توں مصروں خوشبو سونگدا اے مسئلے دا حل ہے جڑا نیک لوگ کر دے بگف احوال ما برکے دہانت انہاں کیا ساڈا پیغمبراں دا معاملہ اندھیرے چ چمکن والی بجلی چرا جویں کپ ہنیرا ہوئے بجلی چمک جائے اس ویلے شاید دس پینی جدوں گم ہو جاندی ہے کچھ بھی نہیں دستا اس طرح ہی یہ تسی آکھو نا ہر ویلے اسی جاننے جھوٹھی گل ہے یہ ساڈے واسطے دا میں اس پتر نوں لے آوندا بگفت احوال ما برکے جہانت دمیں پیدا ہو دیگر دم نے کبھی چمک جاندی ہے دور دیاں گلاں بخا دیندا یہ نہ منیے نبی کہدا مننا پھر تے کدی نیڑے دا بھی نہیں پتہ رکھدا تاکہ اللہ وکھاوندا بندے ہی ہے گہے برتار میں اعلیٰ نشین ہے کدی اسی بڑے اچے منار تے کھڑے ہونے نبی بلندیاں تے لے جاندا سانو خدا گہے بر پشت پائے خدا بھی کدی اپنے پیر دے تھلے دا بھی نہیں پتہ لگدا ایسے نہیں آنا جڑا قرآن درمیان چ لے آوندا ہے کہ جے آکھو اللہ انہوں نے دسدا ہی کچھ نہیں پھر بھی کافر پھر تسی نبی نہ منیا جے آکھو ہر ویلے جاندا تو خدا بناتا ہے یہ بھی نہ کم کرو منو کہ جدوں اللہ چاہندا پاویں انہوں نے زمین دی خبر دے پاویں آسماناں دی دے نہ چاہے تو پیر دے تھلے دا بھی نہیں پتہ لگتا لو حدیث پاک دے اندر آندا جدوں رسول کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی نالے مسئلہ تمہیں صاحب دا سمجھائی نا بھول جاوے کداں کرنی پھر یہ بھی شکر ہے کہ اللہ دے رسول بھلے اللہ نے بشراں چوں پیدا کیتا نماز پڑھاؤندے بھول گئے ایک واری نہیں کئی واری اور دین مکمل ہویا کہ امت نوں پتہ لگ گیا بجنا سجدہ صاحب کرنا ورنہ کتوں سیکھنا اور پھر شیعہ دا بھی تمہیں دسوں گا کتاباں انہاں دیاں پڑھیاں مگر پھر گئے کہ اسی نہیں منتے بے شک حدیثاں صحیح ہے توبہ توبہ نبی نہیں بھول سکتا یعنی مطلب دا دین بناؤنا اپنا کتاباں نوں جواب دے دینا جو تہاڈیاں اپنیاں کتاباں چ صحیح حدیثاں ہے سنیاں دی طرح ہی بھلے آ تسی کولے گل بنا لئی بھی نہیں ساڈا نہیں دل مندا جویں جمعے تو پہلا بھی ایک ساتھی ہے نہیں دل نہیں مندا حدیثاں یہ دل نہ مننا بھی سمجھو گمراہی دی ایک بنیاد ہے کوئی بنا لینی گل میرا جی نہیں چاہتا کتاب نہ گل کر کوئی خامی کر وہ اے باب صاحب ہے ابو فرماؤں دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ظہر خمس نبی علیہ السلام نے ظہر دی نماز پڑھی تے 5 رکعتاں پڑھاتیاں 4 دی بجائے حقیل علی وزیدہ فی الصلاۃ نماز تو بعد لوگوں نے آکھیا اللہ دے رسول نماز کچھ وعدہ ہو گیا کوئی اللہ تعالیٰ نے رکھنا وضاحتیاں پکارا ماذا نبی علیہ السلام نے فرمایا کی گل ہوئی قالوا صلیت خمسا لوگوں نے آکھیا یا رسول اللہ 4 دی بجائے 5 رکعتاں تسی زور نہیں پڑھائی فسجد سجدتین بعد ما صلی اے گل سن کے حضور منہ کعبے نوں کیتا لوگاں بھی ادا ہی کیتے آپ نے سلام پھیریا تے 2 سجدے جڑے سی نا سجدے 2 کر لے سلام تو بعد اور نال کی کیا دیکھو دین نوں اوداں منو جویں خدا نے دسیا پھر ہر شے اپنے تھاں تے بہ جاندی ہے نہیں تے کدی اے نوں جاؤ گے کدی واضح فرمایا آپ نے انما انا بشر مثلکم میں بھی تہاڈی طرح دا انسان ہاں یہ نہ آکھیا توبہ میں نبی ہوندے بھول سکدا نہ منے سجدہ صاحب کیتا اور فرمایا میں بشر انسا کما تنسان جداں تسی بھول جاندے جے اداں ہی میں بھول جانا فاذا نسیتو فذکرونی جدوں میں بھول جایا کراں تے ڈریا نہ کرو پچھوں مینوں یاد کرا دیا کرو سبحان اللہ یہ کچھ کہہ دیا کرو وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ اور مسئلہ دسیا جدوں کسی نے اپنی نماز شک ہو جائے کہ کنیاں رکھتا ہوئیاں کہ پھر وہ کوشش کرے اپنے دماغ نہ سوچن دی کچھ یاد کرے بے گیا سر گویڑ لاوے فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ جو پھر وہ ذہن چاہے بے انیاں پڑھیاں باقی پوریاں کر ثُمَّ لْيُسَلِّمْ پھر سلام پھیرے ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ پھر 2 سجدے کرے متفق ہے بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ایک دے ہو گیا 5 پڑھاتی ہیں اگے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء اشید قال بن سیرین کا سما ابو ہریرہ ولکن نسیت انا محمد بن سیرین آندے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنایا کہ نبی علیہ السلام نے سارے نال نماز پڑھی 2 نمازاں چ ایک سی جڑا سورج ٹالن تو لے کے مغرب تک دیاں نمازاں 2 زور اصل انہاں چ ایک نماز سی اس محمد بن سیرین دا ابو ہریرہ تے نام لیا سی جو زور سی کہ اثر سی مگر مینوں یاد نہیں رہا انہاں دوواں چ ایک نماز سی کڈی ایمانداری قال فصلی بنا رکعتین 2 رکعتاں آپ نے پڑھائیاں ثم سلام پھیرتا
دو رہندیاں سجے فقام الا خشبۃ معروضۃ فی المسجد، شکر کرو کہ تواڈے وچوں رب نے رسول بھیجے تے انہاں نوں رستے سکھائے تے سانوں دس گئے، ورنہ اسی بھولدے پھر کدھر جاندے، پھر گنگا جاندے ہندوؤں نوں پوچھن بھی ہن کیویں کریے نماز دا، شکر کرو اللہ دے نمونہ بنے۔ آپ نماز پڑھا کے ایک لکڑی گڈی سی مسجد وہ ول چلے گئے، فتح کرو تے جا کے آپ نے اس طرح ہاتھ لا کے سہارا لے لیا، کان غضبان ووضع ید الیمنی علی الیسری، سجا ہاتھ کھبے تے رکھیا ہوا، شبک بین اصابع، اتنا ہاتھ انگلیاں بھی پا لیاں، ووضع خدہ الیمن علی ظہر کف الیسری، اس لکڑی تے اچانک کھبے ہاتھ دی تھیلی جڑی سی وہ تے سجا ہاتھ رکھ لیا، وخرج سران القوم من ابواب المسجد، کالے کالے بندے جڑے سی مسجد کے دروازے سے نکل بھی گئے، تے نماز ہو گئی، یا رسول اللہ پاوی حکم آؤندے نہیں دیکھا نہیں، دو ہی ہون چلے گئے، فقالوا قصرت الصلاۃ، تو لوگوں نے آکھا نماز چھوٹی ہو گئی، پھر قوم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فہابا ان یکلما، حضرت ابو بکر عمر جیسے بھی چوٹی دے بندے وچ موجود سی، مگر کسی نے آپ دے روپ پاروں بولن دی ضرورت نہیں کی، اللہ دے رسول تے نویں حکم آؤندے خنی دو دا ہی حکم ہو گیا کہ دو ہی رکھنا پڑو، نہیں بولیا کوئی، تو پھر قوم رجل فی یدہ طول، اس مسلمانوں سے ایک آدمی سی جہدے ہاتھ لمے سی، یقال له ذو الیدین، انہوں ذو الیدین کیا جاتا سی، فقال یا رسول اللہ انسیتا ہم کثرت الصلاۃ، انہیں دلیری کر کے آکھیا کہ اللہ دے رسول تسی بھول گئے جے یا نماز ہی خدا دے حکم نہ چھوٹی ہو گئی، فقال لم انسا ولم تکسر، آپ نے اپنے خیال دے مطابق آکھیا نہ میں بھلا نہ نماز چھوٹی ہوئی، آپ نے اپنے ارادے پوری پڑھی ہے، ہن جو مرضی کہہ کردا پھرے، دین او منو جڑا قرآن حدیث سے، حضور نے آکھا نہ میں بھلا نہ چھوٹے، حالانکہ بھلے سی، فقال یا اسے آپ نے فقال کما یقول ذو الیدین، لوگوں نے پھر پوچھا بھائی جتنا ہے آندا ذو الیدین ہتھاں والا اداں ہی گل کہ نماز چھوٹی پڑھی گئی ہے، فقالوا نعم، لوگوں نے آکھا ہاں اللہ دے رسول اس طرح ہی، فذکرنا فسلم ترک ثم سلم ثم کبر وسجد مثل سجود الاصغر، آپ نے پھر جڑی نماز رہ گئی سی پڑھی، اینیاں گلاں باتاں دے باوجود پھر کعبے نوں سجدے ہوئے، لوگ بھی ہوئے، پھر سلام پھیریا، پھر اللہ اکبر کیا، سجدہ کیتا بڑا لمحہ، ثم رفع راسہ وکبرا، پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھایا، ثم کبرا وسجدہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کیا، مثل سجود ثم رفع راسہ وکبرا فما سادو ثم سلم فیقول نبیت ان عمران، اچھا اس باری بھی حضور نے سجدہ صاحب کیتا، اس بار ایک باری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم زور پڑھی فقام پھر رکعتین وہ ہم یجلس، دو رکعتاں تے بہنا سی اتحیات نہیں بیٹھے، اٹھ گئے، وچکار دے اتحیات تو بھول گئے، فقام الناس معه، لوگ بھی پھر نال ہی اٹھ کھڑے ہوئے، حتی اذا قضت الصلاۃ وانتظر الناس تسلیما، جدو نماز پوری ہو گئی تو لوگ اڈکن بھی حضور سلام پھیرن، کبر جالسا، پھر آپ کو یاد آ گیا نا میں وچکار لاتا یاد بھول گیا، پھر آپ نے بیٹھیاں بیٹھیاں اللہ اکبر کیا، فسجد سجدتین قبل ان یسلم، سلام تو پہلا دو سجدے کیتے، ثم سلام پھر سلام پھیرا، دونوں طریقے آ گئے کہ اینڈ تے جا کے کرنا سجدہ صاحب، اے وچے جڑا عبدو و رسولو تے کر دے نا ساڈے حنفی برابری جو کوئی دلیل نہیں ہے نا، سارا زور لا تے بھی وچے نماز دے تسی گڑبڑ شروع کر دی، بھی جڑی بھول ہو گئی سی ہو گئی سی، ہن تے نماز نو اخیر تک کھڑو نا، سلام تک کھڑو، درود شریف پڑھو، دعا پڑھو، مکا لو نماز، ہن دونوں آپشن موجود ہے کہ کدھرے بھی نہ سلام پھیرو، اللہ اکبر کو سجدے میں چلے جاؤ، دو سجدے کر کے اٹھ کے بیٹھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سلام نماز دا بھی ہو گیا، سجدہ صاحب دا بھی ہو گیا، یا سلام پھیر دیو پھر دو سجدے کر کے دوبارہ سلام پھیر دیو، اے دو طریقے سنت ہے، دونوں تے عمل کرنا چاہیے، ایک تے نا کوئی جمع رہ جڑا ایک تے انہیں ادھی سنت رہی ہے، کدی سلام تو پہلا کدی سلام بعد، اے حضور علیہ السلام دا طریقہ۔ اچھا اگے فرمایا اذا قام الامام پھر رکعتین، اے بھی مسئلہ سمجھا کے بڑا سونا کہ جے امام اٹھ کھڑا ہویا، فین ذکر قبل ان یستوی قائما فلیجلس، جے سیدھا نہیں اجے کھڑا ہویا تو انہوں یاد آ گیا بیٹھ جائے، پھر سجدہ صاحب بھی معاف، نماز بھی ٹھیک، وین استوی قائما، جے بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہن پاویں 10 دن پچھلے نہ مڑے تے لوگ بھی نال کھڑے ہو جان، پھر نہ بیٹھے، ولیسجد سجدہ صاحب، بعد دو سجدے صاحب دے کر لے۔ عمران بن حسین پھر اگے بھی دسیا کہ رسول اللہ نے پوچھا اے سارے سجدہ صاحب دے باب بخاری مسلم سب پڑھے ہوئے کہ
آپ نے اسی طرح سجدہ بھول گیا تو کیتا۔ اے ہن بڑے عالم سی شیعہ دی کہندے انہاں نوں الشیخ الصدوق، بہت سچا ناں دا جز بن گیا کہ جڑا نا بہت ہی سچا، مگر اتنے آ کے آدھے جھوٹا نکلیا، ایس مسئلے جھوٹا نکلیا بیچارہ، گناہ کی انہیں آخیا یار جدوں حدیثاں پڑھیاں بے حضور بھول گئے تو کیوں نہیں منتے تھے؟ نہیں انہیں آخیا توبہ 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 اسی نہیں مننا، نبی نہیں بھول سکتا، دفتر اپنے تے پانی پھیر دیتا، بالکل کافی تہذیب جو چھوٹیاں کتاباں بخاری سارا یہ ہوئی ہے کہ 2 رکعتاں دے سلام پھر گیا، 5 پڑھیاں گئیاں، گلاں سب وہ پکیاں، ذرا بھی راوی نہیں کمزور۔ میں انہیں تو پڑھا غلوب کس طرح شروع ہوتا کہ لوگ گل منتے نہیں، بیٹھے نہیں رکھنا تا چڑھاؤنا کہ نبی نو خدا بنا کے چلنا۔ قال مصنف هذا الكتاب ان الغلاة والمحبت لعنهم اللہ ينکرون صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کڈا ناراض ہو کے لکھا ہوا اس کتاب دا مصنف یعنی شیخ صدوق آپ آندا کہ جڑے غالی اور مفوضہ نا، غالی جڑے حد تو بڑھ گئے کہ بندے دی شکل چلی خدا سے، ہن تواڈے ملک اینے نہ جدا اندازہ کوئی نہیں، ہن شیعہ کوئی نہیں رہا، نصیری ہو گئے۔ نصیری کون ہے؟ شام بھی پڑھیا یہ بشار الاسد سب نصیری ہے کہ علی آپ خدا، عیسائیاں کی طرح آدھے کوئی بشر نہیں ہے، نہ کوئی انسان ہے، بندے دی شکل جو خدا سے۔ دروزی بھی اتنے شام اور نصیری بھی، اتنے بھی ہوں زیادہ ذاکر اور مولوی نصیری صاف آدھے قریب خدا۔ تو شیخ لکھدا صدوق کے جڑے غالی ہے انہیں گاہ لنگ ہے ورم فوضہ، اور جڑے آندے کہ خدا نے اپنی خدائی علی تے امامہ نے دیتی ہے وہی زندہ کر دے مار دے، لعنہم اللہ، اللہ دی انہاں تے لعنت ہوے۔ کڈی حق گل اس وقت لکھی انہیں، اج ہوندا قتل ہو جاتا۔ ینکرون صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انکار کر دے کہ نبی نہیں پڑھ سکتا۔ یقولون اللہ جازا یسوع علیہ السلام فی الصلاۃ جازا یسوع فی التبلیغ، تے دلیل یہ دیندے ہیں کہ جے نبی نماز پڑھاؤندے بھول جائے تو پھر ہو سکتا ہو تبلیغ چ ہی بھول جائے، پھر جڑا دین سانوں سناؤندا خدا ہو سکتا پھر وہ بھول جائے، پھر کی اعتبار رہے گا؟ اے منطق کڈی ہے۔ لأن الصلاۃ علیہ فریضہ کما ان التبلیغ علیہ فریضہ، آندے نماز بھی حضور تے فرض ہے تے تبلیغ بھی فرض ہے، جے نماز بھول سکتے پھر تبلیغ جی بھول سکتے، اللہ نے مسئلہ کچھ دسیا ہوا بھول کے کچھ کر دے، اے پنگا لیا انہوں نے۔ وہذا لا یلزمنا، شیخ صدوق کہندا یار اعتراض سب سے آوندا کبھی بھی نہیں آوندا، وذالک لأن جميع الاحوال مشترکہ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا ما یقول غیرہ وہو متعبد بالصلاۃ غیر لیس بنبی، آندے جڑے کم امت اور نبی دونوں نے کرنے جیسے نماز روزہ انہاں بھولنا ہور گل ہے، اس اسی ولیسا کل من سوا بنبی کا ہوا فر حالت التی اختص بیان نبوت و تبلیغ من شرائط، جس گل چ نہیں بھول سکتا تے اللہ حفاظت کرتا اتنے نہیں بھولن دینا، وہ تبلیغ ہے۔ اللہ دا حکم جب پہنچاؤنا ہے وہ رب نے نہیں بھولن دینا، وہ پہنچاؤنا جو اللہ نے، باقی بعد کام کر دیا بھول جانا یہ کوئی بات نہیں۔ ولا یجوز ان یقال فی التبلیغ ما یقول فی الصلاۃ، کیونکہ تبلیغ سے یہ کدی نہیں ہو سکتا کہ نبی کچھ نہ کچھ بیان کر جائے، نماز جڑی کوئی گل نہیں، بھول گیا تو سجدہ صاحب لأن عبادت مخصوصہ والصلاۃ عبادت مشترکہ وبہا تثبت العبودیہ، اور ایسے نماز بھولن والی سے پتہ لگتا کہ بندہ ہے خدا نہیں۔ وباثبات النوم لو عن خدمت رب عز وجل من غیر ارادۃ اللہ وقصد من نفی ربوبیت، اور جڑا حضور ستے رہ گئے وہ بھی حوالہ دینا، نماز لنگ گئی، سوان دیتا رب نے کہ کدی بندے ستے بھی رہ جاتے نماز، وہ کہ بھی ہو حال ہوگا، آندا نماز تو ستے رہ جانا حالانکہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں ستا، بس نیند غلبہ کر گئی، یہ اس گل نوں ثابت کرنی ہے کہ آپ رب نہیں، رب نوں لا تاخذ سنۃ ولا نوم، انہوں نہ نیند آؤندی ہے نہ غلاٹ آਉਂدا۔ اتھی کی ہوا کہ رسول کریم سنی شیعہ دونوں چی کہ نبی علیہ السلام سفر کر رہا سی، تھک گئے اور پچھلے پیر آخیا آرام کے لیے، آخیا کون یار خیال رکھوں گا کہ جدوں فجر ہوئے اذان دا وقت جگا دے سب، حضرت بلال آخیا یا رسول اللہ سب سو جاؤ میں لینا جمع، وہ اونٹ جڑا سی نا کجاوا اتنے کاٹھی وہ آسرا لا کے مشرق نو منہ کر کے کھڑے ہو گئے کہ جب فجر نکلو گی دن چڑھوں گا میں جگا دوں گا، مگر وہ بھی سو گئے، نہ وہ جاگ سکے نہ رسول اللہ نہ کوئی اصحاب، دن چڑھیا دھوپ تیز ہوئی سیک لگا، پھر اٹھے آپ نے اٹھنے ہی آخیا بلال تیرا یاد رکھنا کتنے گیا، انہیں آخیا یا رسول اللہ کچھ نہ کہو جڑی شاید نے تمہوں دبا لیا مینوں بھی دبا لیا، تھکے سی نیند نے پیش نہیں جانتی، آپ نے فرمایا تو اٹھو دوجی جگہ جا کے اذان اخوائی، 2 سنتاں پڑھیاں، بعد 2 رکعتاں جڑی انہوں نے جماعت کرائی، دن چڑھے، اور کیا بے ٹھیک ہے اگر کوئی ستا رہ جائے یا انہوں یاد نہ رہے تو جدوں یاد آوے یا جاگے اس وقت نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا کرایا، لأن الذی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم هو اللہ الحی القیوم،
کیسا شیخ صدوق آندا وہ خدا جنہوں نہ اگلاٹ آؤندا نہ نہیں آؤندے صرف حی القیوم خدا ہے، وہ نبی نہیں، وہ اللہ ہے۔ ولیسا سوا نبی کسابے نہ، اور نبی دا بھولنا ساڈے بھولن دے طرح بھی نہیں، اسی ایویں آوارہ گرجیاں ہی بھول جانے، وہ تو دین سکھاؤن لیے اللہ کردا کہ بھول جانا تاکہ امت نوں پتہ لگے آ طریقہ۔ وکانا شیخنا محمد بن حسن بن احمد بن علی رحمت، اگے چل کے پڑھنا یقول آندے میرے استاد محمد بن حسن بھی کہندے سی اول درجہ فی الغلو نفی الصحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا جدوں پوڑیوں اتر لگتا ہے پلٹ لگتا ہے پٹڑی تو اس سے پہلا گل آندا کہ نبی بھول نہیں سکتا، آندا جدوں انکار کرتا نا بھول نہیں سکتا، یہ سمجھو ہن خدائی علم چل پیا، یہ نبی نو خدا بناਉਣਾ نے شروع کرتا۔ وَلَوْ جَازَ أَن تُرَدَّ الْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي هَذَا الْمَعْنَى لَجَازَ أَن تُرَدَّ جَمِيعُ الْأَخْبَارُ، آندا جی اس طرح حدیثاں نو رد کرن دے یہ بھی مینوں نہیں یہ چنگی لگدی تو پھر سارا دین ہی رد ہو جانا، پھر کوئی گل نہیں رہنی، ایڈے پکے راوی ہے بھی حضور بھول گئے تسی رد کری جاندے میرا نہیں دل مننا، پھر تو دین ہی سارا اٹھ جانا، کوئی آکھو گا میرا نہیں من۔ وفی رد ابطال الدین و شریعت، اور اس طرح حدیثاں نو رد کرنا دین اور شریعت برباد ہو جائے گی، اے اس زمانے کہہ رہا شیخ صدوق وانا احتسب الاجر فی تصنیف کتاب منفرد فی اثبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی و رد علی منکری انشاءاللہ، آندا میں اپنے رب کو منگدا دعا کہ مینوں وہ کتاب لکھن دی توفیق دے وکھری جس میں ثابت کراں کہ نبی بھول جاندا اور جڑے دے منکر بالکل پٹھے، وہ اللہ مینوں اجر دے، یہ کتاب دا وعدہ کیتا کہ وکھری ہی ہوگا، مگر ہن حاشیہ والے لکھتے ہیں کہ نہیں یہ شیخ صدوق جڑا نا یہ بالکل غلطی ہو گئی ہے گا، عالم سی بڑا سادہ محدث سی مگر انہیں ماڑا کیتا کیوں آکھیا نبی پڑھ جاندے، یعنی دین ہر امت اپنی مرضی دا بناਉਣਾ چاہتی، جویں ہن کئی جڑے نا سنی عالم وہ تاریخ نو ادا نہیں ویکھنا چاہتے جویں ہوئی ہے، جو کچھ ہویا حضرت عثمان دے زمانے میں وہ نہیں ویکھنا چاہتے، نہیں اپنی مرضی چاہتے ایداں ہوندی تے پھر ٹھیک، کولوں بناؤندے گلاں ایداں سارا دل خوش ہوندا، یہ بھائی پھر واقعہ تو من والی گل جو ہویا غلطی ہوئی غلطی تسلیم کرو، یہ ہر گرو کئی جب آ گلاں لکھیاں پڑھیاں مگر ساڈا نہیں دل منتا تو پھر اللہ ہی آپ پھر دین جڑا نا یہ تماشا ہی بن جانا، جو درد آ انہوں تسلیم کرو، وہ دے بعد حل سوچو بے اللہ انہوں معاف کرے تے رحمت کرے تے بخشے جنت دے، وہ علیحدہ گل ہے، واقعہ کا انکار کرنا کوئی عقل مندی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ شفیق ہی بیٹھا دنیا جے عبدالوحید آیا، کئی بڑی گل ہوئی کہ مل کے بہو کوئی کمیٹی بناؤ تو پہل کرو، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ جڑا کٹھا ہویا پہل تو کر دیو نا، کم شروع ہوئے انشاءاللہ اٹھ کھنون گے بندے جڑے مسجد دی خدمت کرن گے، کوئی ادلی پہل کر کے بہ کے 4 بھرا طے کرو کہ اس طرح بھئی کام شروع کرنا، پیسے کچھ جڑے دینے لینے کرو، اتنا بار بار اعلان کراؤندے رہنا کوئی عقل مندی نہیں، میری بھی حیثیت دے خلاف گل ہے، میں ہر وے وہ گل کہندا رہا، تو اللہ توفیق دے مسجد پھر کے بھی چندہ اکٹھا کرو، مگر ادلی بہ کے نا ہن کوئی کمیٹی بنا کے تو بسم اللہ کرو، یہ شروع کر دیو انشاءاللہ اللہ دا کر ہے، اللہ دے بندیاں نے آپے بنوا دینا۔ اللہ اکبر۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مؤرخہ 15/1/2012 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا، احباب سے شرکت کی اپیل ہے، 15 روزہ درس مسجد، فوج شدگان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں انشاءاللہ کریں۔ اے مولانا فقیر اللہ صاحب نے معارف الحدیث، خانوادہ نبی، وحد بن امیہ، حضرت علی القصاص عثمان، شریعت اور روحانیت، یہ سب کتاباں مولانا دے کول ہے۔ معارف الحدیث کا پچھلی باری ذکر کیتا سی بے اس طرح حدیث کا سلیکشن ہے اس دور سے بھی یہ دینا پیاری کتاب حدیث کے بارے پڑھنے والی کوئی نہیں، پڑھنے آئیں معلوم ہوں جی سے آپ کی مجلس بیٹھے ہیں، اس طرح اس درد دل نہ لکھی ہے کتاب، یہ لئی جاؤ جلنا معارف الحدیث پڑھو، کیونکہ یقین جانو اللہ دا اس تو بڑا احسان میرے تو تے کوئی نہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد ولم یجعلنی من سائر، بڑے نبی ہوئے تو پیارے ہوئے، انہوں نے امتاں نہیں پیدا کیتا، سانو اللہ نے اپنے حبیب پاک کی امت پیدا کیا، بڑا انعام ہے، اور یہ قدر کرو جی اسی آپ اس نہیں ویکھ سکے تو سارا ذخیرہ ساڈے تک پہنچ گیا۔ یہ معارف الحدیث لے کے پڑھو گے تو آپ تھی آخنا بے پیسے ایویں نہیں گئے، واقعی یار کتاب ایسی لائق سی کہ اسے اپنا گھر رکھ دے۔ باقی انشاءاللہ نماز تو بعد دعا بھی کرنی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.